بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بے مثال بادشاہت عطا فرما دیجئے جو آپ نے کسی کو کبھی نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سلیمان کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جنات، چرند پرند اور دیگر کئی مخلوقات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ میری نماز خراب کر دے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے اس پر قابو پا لیا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی یہ جملے کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جس طرح کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ باتیں کہتے سنا ہے جو پہلے کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کے ہاتھ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر میرے چہرے پر پھینکنے آیا تھا۔ میں نے 3 بار کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، پھر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر باندھ دیتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزے کے طور پر ہوا ان کے تابع کر دی تھی۔ وہ جہاں بھی جانا چاہتے تھے تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے اور ہوا ان کو وہیں لے چلتی تھی۔ اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا جو ان کے حکم سے زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض شیاطین کو بھی ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے سمندر میں غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان سب کے نگہبان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عمدہ جنگی گھوڑوں کی نمائش کی گئی۔ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو اپنے رب کی راہ میں جہاد کے لیے بڑا پسند کیا۔ جب وہ گھوڑے دوڑے اور حضرت سلیمان کی آنکھوں سے اونچل ہو گئے تو حضرت سلیمان نے انہیں دوبارہ واپس لانے کا حکم دیا۔ جب تمام گھوڑے واپس آ گئے تو محبت کے طور پر حضرت سلیمان ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔
پھر خیال آیا کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فیصلے کی قوت عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر حضرت سلیمان لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس جاتی ہیں اور نقصان پہنچایا کرتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنے والد کے اس فیصلے کا علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس سے بہتر بھی ایک فیصلہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والا اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اسی لیے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، چنانچہ ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ بیت المقدس کی تعمیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی یہ غلط فہمی دور فرما دی۔ اس طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور حضرت سلیمان کو اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت حضرت سلیمان نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام باقی تھا۔ حضرت سلیمان نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام بھی مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی، اور وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ حضرت سلیمان عبادت میں مصروف ہیں۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت سلیمان کی روح قبض کر لی۔ وفات ہو جانے کے باوجود بھی حضرت سلیمان لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور دوسری طرف اللہ نے دیمک کو حکم دیا کہ لکڑی کو کھانا شروع کر دو، اور پھر حضرت سلیمان کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن سمجھ گئے کہ آپ کافی پہلے فوت ہو چکے تھے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام اور مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت حضرت سلیمان کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد حضرت سلیمان کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔